السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں حافظ مجیب آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو آج اس ویڈیو میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کا شان نزول کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، قرآن کی تفسیر کا ہے۔ اسے آپ ضرور سنیں اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گنہگار خبر لے کر تو تحقیق کر لو، کہیں نہ جا پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے کیے پر لگو پچھتانے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو بدون تحقیق کے اس پر عمل نہ کیا کرو، بلکہ اگر عمل کرنا مقصود ہو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ معارف و مسائل۔ شان نزول۔ اس آیت کے نزول کا واقعہ ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد یہ نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق کے رئیس حارث بن زرار بن ابی زرار، جن کی صاحبزادی یعنی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث امہات المومنین میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسلام کو قبول کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ اب میں اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی اسلام اور ادائے زکوٰۃ کی طرف دعوت دوں گا۔ جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، میں ان کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا، اور آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد میرے پاس بھیج دیں تاکہ جو رقم زکوٰۃ کی میرے پاس جمع ہوئی ہے اس کو سپرد کر دوں۔ پھر جب حارث نے حسب وعدہ ایمان لانے والوں کی زکوٰۃ جمع کر لی اور وہ مہینہ اور تاریخ جو قاصد بھیجنے کے لیے طے ہوئی تھی گزر گئی اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا، تو حارث کو ایک خطرہ پیدا ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آدمی نہ بھیجتے۔ حارث نے اس خطرے کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے کیا اور ارادہ کیا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر واقعہ یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر ولید بن عقبہ کو اپنا قاصد بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر ولید بن عقبہ کو راستے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ اس خوف کے سبب وہ راستے ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک دستہ مجاہدین کا روانہ کیا۔ ادھر یہ دستہ مجاہدین کا روانہ ہوا، ادھر سے حارث مع اپنے ساتھیوں کے حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلے۔ مدینے کے قریب دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حارث نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ حارث نے سبب پوچھا تو ان کو واقعہ ولید بن عقبہ کے بھیجنے کا اور ان کی واپسی کا بتلایا گیا، اور یہ کہ ولید بن عقبہ نے رسول اللہ کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ بنی المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حارث نے یہ سن کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا تک نہیں اور نہ وہ میرے پاس آئے۔ اس کے بعد حارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا
کہ کیا تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور میرے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ حارث نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بھیجا ہے، نہ وہ میرے پاس آئے نہ میں نے ان کو دیکھا۔ پھر جب مقررہ وقت پر آپ کا قاصد نہ پہنچا تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے جس پر حضور ناراض ہوئے، اس لیے میں حاضر خدمت ہوا۔ حارث فرماتے ہیں کہ اس پر سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر کی یہ تفسیر ہے۔ تو ناظرین گرامی، دیکھا آپ نے کہ یہ ایک بات تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان کا سبب ہونے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا اور اس پر یہ شان نزول کی آیت نازل ہوئی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ہمارے پاس کوئی خبر لا کر پہنچائے تو سب سے پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، پھر اس پر عمل کریں، ورنہ عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.